اچھا جی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ متاثرین بچوں کو کل تعداد سینکڑوں تک ہو سکتی ہے۔ احمد کم از کم 2011 سے نصرت جہاں اکیڈمی میں تدریس کر رہے ہیں۔ سابقہ طالب علم کے مطابق احمد نے بطور استاد اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو اپنے قابو میں کیا۔ وہ خاص طور پر چھٹی اور ساتویں جماعت کے طلبہ، اچھا چھوٹے بچے بتانے کے جن کی عمر 11 سے 13 سال، استغفر اللہ، تیاتھی گواہ کے الزام لگایا ہے کہ احمد طلبہ کو ربوہ کے محلہ دارالرحمت میں واقع اپنے گھر پر نجی ٹیوشن کے لیے اکساتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ گواہ نے بتایا کہ وہ خود کتنے گیا، ہاں، وہ خود کو ایک دوست کو ایک کول انکل، ہاں جی کول انکل ہوتا ٹھیک خیر ہوئے ہے کہ یہ بھائی کول انکل، ہاں جی ذرا زوم کرنے ہیں نا تھوڑا اور۔ اچھا جی، استاد حیثیت نے بتایا کہ وہ خود کو ایک دوست ایک کول انکل کے طور پر ظاہر کرتا تھا۔ اچھا جی، وہ امتحان کے لیے ٹپس دے کر کبھی کبھی پیپر کے سوالات پہلے ہی بتا دیتا تھا تاکہ بچے اس کی نجی ٹیوشن کلاسز میں شریک ہوں۔ گواہ نے مزید الزام لگایا ہے کہ احمد بطور بیڈمنٹن کوچ اپنی حیثیت کا بھی غلط استعمال کیا اور شام کے پریکٹس سیشنز کے دوران طلبہ کو نازیبا طریقے سے چھوا۔ گواہ نے ایک اور استاد کو بھی ملوث قرار دیا جنہیں سرائے کہا گیا۔ گواہ کے مطابق رپورٹر تھا ٹھیک سی تھا، مطلب اگرچہ سرائے ہر واقعے براہ راست شامل نہیں تھے لیکن وہ احمد کے قریبی دوست تھے اور کبھی کبھار اسے زیادتی میں شریک، کبھی کبھی شکر لا لیتا سی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے یہ تو میرے وہ ذہن چ آ گیا کہ ولی اللہ، اچھا کوئی گل نہیں، سب سے چونکا دینے والے الزامات ان دنوں میں متعلق ہیں جو ربوہ کے قریب ایک فارم ہاؤس پر کیے جاتے تھے جہاں احمد اور سرائے طلبہ کو گواہ کے مطابق وہ ان دن بھر کے دوروں باری باری بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے تھے، ایک مکتوبہ عمل لگا تھا۔ ٹھیک ہے۔ گواہ نے بتایا کہ انہوں نے احمد کے رویے کی شکایت NGA کے نصرت جہاں اکیڈمی، اچھا نصرت جہاں اکیڈمی کے پرنسپل اور دیگر اسکول حکام کو کی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہاں چپ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، توبہ شوبہ کر لی انہوں نے۔ گواہ کے مطابق وہ ان بچوں کو نشانہ بناتے تھے جو اتنے چھوٹے تھے کہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اتنے خوف زدہ تھے کہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ ربوہ ٹائمز کے نظارت تعلیم اور نصرت جہاں اکیڈمی دونوں کے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا لیکن تاحال کسی اور پاگل ہو احمدی کے خلاف گواہی تھوڑی دے گا، احمدی تو سوچ بھی نہیں سکتا، انہیں کہنا میں وہ احمدی ہے ہی نہیں جو ایسا کر دے۔ گواہ کے بیان کے مطابق احمد ہر سال تقریباً 10 سے 20 طلبہ کو نجی ٹیوشن پڑھاتا تھا اور گواہ نے ذاتی طور پر کم از کم 8 سے 4 طلبہ کو احمد کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنتے دیکھا۔ اس حساب سے NGA نے اس کے 14 سالہ دور کی تدریس کے دوران نصرت جہان اکیڈمی کے 14 سالہ دور کی تدریس کے دوران متاثرہ طالب علم 56 سے 112 کے درمیان ہو سکتی ہے ایوریج کنڈیشن۔ گواہ نے زیادتی کی ایسی بھیانک واقعات بیان کی ہیں جن میں کئی قارئین کو بتانے کے قابل بھی نہیں، اچھا قارئین کو بتانے کے شائع کرنے کے قابل ہی نہیں۔ گواہ کے مطابق وہ ایک شیطانی شخص تھا جس نے بچوں کی زندگیاں تباہ کی۔ استغفر اللہ۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن نے احمد کو بچوں کے فحش مواد کی تیاری اور تقسیم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، تاہم اس کے مبینہ ساتھی کے سرائے کو بھی ابھی تک تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا۔ فی الحال اس بات کا بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ احمد کے مبینہ ساتھی نصرت جہان اکیڈمی سے برطرف کیا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہوئے 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 ہوئے، الہی جماعت توبہ توبہ۔ لیں جی اب پولیس والا 6 نمبر کا چتر پکڑ لیں اور آگے آپ کا کام ہے، میں تو جا رہا ہوں، میں اسپیشل آیا تھا گھر میں، اسی تے ہلے کہہ رہی سی ربوہ میں پانی کیسے داخل ہو گیا، ہن اسی پوچھاں کہ ربوہ چ مولوی کیویں آ گئے۔ ہاں جی، میں آپ کو سیکر بھائی بتاؤں کہ 2019 میں جب ندا اور نثر کا سکینڈل آیا تھا نا سامنے، تو مربی عامر منیر صاحب زندہ آج حیات موجود ہیں، وہ سابقہ مربی ہیں اور وہ انہی اکیڈمیوں میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ندا کا کیس آنے کے بعد ایک انکشاف کیا تھا جس پہ ہم بھی حیران تھے، سننے والے بھی حیران تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ، اور انہوں نے کئی لوگوں کے نام لے کر بتایا تھا کہ انہوں نے قادیانی جماعت نے اپنے کچھ مربی اس مشن کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ عالم دین کے روپ میں جاتے ہیں مختلف مدارس میں، مساجد میں، وہاں تدریس کے لیے بھرتی ہوتے ہیں
اب کسی کو ان کو بیچاروں کو کیا پتا, شکل پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, نام بھی مسلمانوں والا ہے, تو جناب وہ کہتے ہیں جی میں ٹیچر ہوں, میں عالم دین ہوں, اب کسی کو ضرورت ہوتی ہے کوئی رکھ لیتا ہوگا. تو وہ وہاں پہ کیا کرتوت کرتے ہیں, عامر منیر بھائی نے بتایا کہ وہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, پھر ان ویڈیو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرتے اور ادارے کو ایکسپوز کر کے مسلمانوں کے مدارس مساجد کو بدنام کرتے ہیں. ہم بھی حیران تھے کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے, لیکن اب دیکھ لیں اس کے بعد جو ان کی بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ بالکل یہ کرتوت یہ سارے مربی کرتے ہیں, مرضی کرتے ہیں. تو بہت سفر اللہ نہیں, یہ تے بہت وڈی نیوز ہے تے اللہ معاف کرے. اے تے ہن جڑا بھی ساڈے سامنے آ کے کہے گا تمہارے دیکھو مدرسوں میں تے سامنے ربا ٹائمز کھلیا بھائی, توبہ توبہ توبہ. اور یہ اس کی ریکارڈنگ کر لیں, ربا ٹائم پہ جا کے اس کے فیس بک پہ بھی یہ لگی ہوئی ہے, ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی نیوز لگی ہوئی ہے, سب کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں. کوئی بھی بھائی موجود ہے تو, کیونکہ میں ایمرجنسی میں ہوں, میرا کام چل رہا ہے ادھر ادارے کا, تو وہاں میں نے دیکھی ہے تو بھاگ کے گھر آئے کیونکہ وہاں لائیو نہیں چلتی. تسی کہہ رہے ہو کہ ڈیلیٹ نہ کر دیں؟ ہاں ڈیلیٹ نہ کر دیں. لو اسی 2 منٹ چ کر دیں یہ دیکھو لے. ہاں جی, یہ ویڈیو ریکارڈنگ اوپر اس کا ہینڈل بھی دکھائیں, اس کا ایڈریس, ویب ایڈریس بھی شو کروائیں. یہ تو بڑی زیادتی ہے یار. ویب ایڈریس اس کے بھی, اس کے فیس بک پیج کے بھی, اس کے یوٹیوب چینل کے بھی سارے, کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو جانی ہے نیوز جب جماعت کا پریشر پڑے گا. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ یہ اس کا ریکارڈ کر لیں اس کو, یہ ڈیلیٹ ہونی ہے پوری. یہ جیسے کاشف چودھری نے کیا تھا نا, وہ ربا ٹائم کا جو ہے تھا چیئرمین, تو اس کی درگت بنائی تھی, تو وہ بھی اپنا بلی بستر اٹھا کے سب کچھ ڈیلیٹ مار کے بھاگ گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ربا ٹائم سے ہٹا دیا تھا. تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے, یہ خبر ہٹ جانی ہے. لو جی ساڈے کول تے ریکارڈ ہو گئی پوری اسکرین ریکارڈنگ دی. یہ لگے آپ فیس بک کا پیج بھی اوپن کریں, یہ وہاں بھی ربا ٹائم لکھیں تو آ جائے گا ان کا پیج. فیس بک میرا یہاں پہ کھولے گا نہیں میرے خیال میں, میں وہ کر لیتا ہوں, ایسا کریں گے میں فون سے کر لیتا ہوں, ایزی ہو جائے گا بس. ہاں فون سے کر لیتا ہوں. اور بھی بھائی کوئی بھی موجود ہیں تو وہ بھی کر لیں. سارے بھائی ذرا کر لیں بھائی, ذرا اس کو نا ریکارڈ مار لیں سارے. یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا, سب سے گندا سکینڈل ہے. ہم نے پہلے سنا ہوا تھا کہ کوئی ایک بندہ تھا پاکستان میں جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا, اور وہ 100 تھے پورے 100, اور یہ سینکڑوں ہیں. سینکڑوں. جاوید اقبال کی نام سی ہوتا؟ ہاں شاید اس طرح کا نام تھا, کافی پرانا تو بات ہے, میں تو سنا ہوا ہے کچھ دن پہلے. ہاں جی, یہ 1997 کی بات ہے. اس نے 100 بندوں کے ساتھ زیادتی کی تھی, باقاعدہ اس نے وہ جو لاشیں تھیں وہ تیزاب میں جلائی تھی ڈرموں میں ڈال کے. ہاں بالکل. تو یہ اس سے بھی بڑا جو ہے, یہ زیادہ بچے اس میں جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. ابھی تو آج بریک ہوئی ہے اس کی نیوز, تو ابھی یہ دیکھیں دھما چوکڑی مچ جائے گی. اور اس کو ذرا مربیوں کو بلا کے ان سے پوچھیں جو مسلمانوں کے خلاف سارا دن پروپیگنڈا. انہوں نے مننا ہی نہیں, انہوں نے کہنا کہ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جھوٹے ہو تسی, تو سوچ بھی نہیں سکتا احمدی کبھی ایسا کر بھی سکتا ہے. انہوں نے تو جناب ٹھیک ہو گیا تھا بھائی. یار تسی فری 2 منٹ آنے تے تھوڑا جی تلاوت کر دیو, تذکرے دی جے پائی بیٹھے نے کیوں پڑھنا پڑنا. اچھا چلو میں اگے ایک پروگرام تے ہنے کر کے ہٹیا تلاوت. چلو جی سنو جی, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو الہام ہوا ہے جی, الہام ہوئے ہیں. کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے, آپ کی تلاش میں ایک شخص بازار میں پھر رہا ہے, آپ کا لڑکا پیدا ہوا ہے, اس کو پلیگ ہو گئی, اس کو چومو الہی میری عمر 95 برس کی ہو جاوے, حالانکہ 67 سالاں جو لڑک گیا سی. امین الملک جے سنگھ بہادر ہے, ازلی ابدی خدا بیڑیوں کو پکڑ کے آ, اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. ایک دم میں دم رخصت ہوا, ایک عورت مار گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کلام اور 2 لڑکیاں, ایک مصہ ہے میں اس کو ظاہر کروں گا, 1 ہفتہ تک ایک بھی باقی نہیں رہے گا. ایک ہولناک نشان وہ بادشاہ آیا, بخار ٹوٹ گیا براتوس, برکت علی صحتیاب ہو جائے گا. برہمن اوتار سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں, برید بس تو 1 روپیہ ہے. بشیر الدولہ آباد 11. اس کتے کا آخری دم ہے, پیٹ پھٹ گیا, منہ کالے, 2 استرے عطر کی شیشی
ایک کلام اور 2 لڑکیاں، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا بلا نازل یا حادث یا بلا ناگہانی، پھر بہار آئی تو آئے سلجھ کے آنے کے دن، بہت سے حادثات اور عجیب کاموں کے بعد تیرا حادثہ ہوگا، بیمار بہت ہی چیخیں مارتا ہے اور تیری ماں دا سر مارے، بیوی پھر گئے، اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، پاس ہو جاوے گا، پٹی پٹی گئی، 25 دن یا 25 دن تک پریشن پلا تو اس بھونچال آیا اور شدت سے آیا، پوری ہو گئی، پہلے بے ہوشی، پھر غشی، پھر موت، خاک سار پیپرمنٹ، پھر یہ زندہ ہوئی مار مار کے، تار آئی تائی آئی، تار آئی کے 2 پل ٹوٹ گئے، تازہ تازہ نشان کا تکا، تمہارا نام ہے علی بہت، تو اس سے نکلا اور اس نے تجھ کو چن لیا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، تیری ساری مرادیں تجھ کو دوں گا، پر محمدی بیگم نہیں دیتی، تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہے، میں تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا، 3 بڑے آدمیوں میں سے ایک کی موت، 3 بکرے ذبح کیے جائیں گے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر پاسے ٹٹی کی بدبو ہے، جنازہ چودھری رستم علی، کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کیے جائیں گے، کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کیے جائیں گے، حسن کا دودھ پیے گا ہے خدا، اس پیالہ کو ٹال دے، خدا غمگین ہے، خدا کا دھیان میں نازل ہوگا، خدا نکلنے کو ہے خطرناک، 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں، 2 شتیر ٹوٹ گئے، 2-4 ماہ دولت احمد، دیکھو کیا کہتی ہے تصویر، تمہاری لانتا پائیاں ہوئی ہیں، دیکھو میرے دوستوں اخبار شائع ہو گیا، راز کھل گیا، ڈگری ہو گئی ہے، مسلمان ہے، راستہ بٹالہ والا بڑا خطرناک ہے، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا، رد بلا، رفق چاہیے، رفق، زار بھی ہوگا تو ہوگا، اس گڑی بحالے زار، زلزلہ آنے کو ہے، ہمارے لیے عید کا دن، دوبارہ زندگی، منسوخ شدہ زندگی، زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے، اسسٹنٹ سرجن سرنگ، سزائے موت، 47 سال کی عمر، شہید محمد علی شاہ آ گئے ہیں، شادی خان، شوق و شنگ، لڑکا پیدا ہوگا، عالم کباب، عبدالحق نہیں مرے گا جب تک وہ پیدا نہ ہو، عبداللہ خان، ڈیرہ اسماعیل خان، کچھ عربی میں بولو، عورت کی چال، عید ہے چاہے کرو نہ کرو، غازی غدنبی، غلام احمد کی جے، اس کا نام غوث محمد رکھا گیا، فرزاند دل بند گرامی ارجمند کیسر ہند کی طرف سے شکریہ، کابل سے کاٹا گیا اور سیدھا ہماری طرف آیا، کبھی میدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے، کچلا کنائن فلاد، یہ ہے دوائے حمزاد، کرنسی نوٹ، کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، کفن میں لپیٹا گیا کلمت اللہ خان کلیسا کی طاقت کا نسخہ، کمبل میں لپیٹ کر صبح قبر میں رکھ دو، کوریا خطرناک حالت میں ہے، کون کہہ سکتا ہے بجلی اسمان سے مت گر، کھانسی دور ہوگی، کھل جائیں گے گورنر جنرل کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت ہے، جو گاڑی مار گیا، لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا، تیرا پیو حلوی ہے، لاہور سے ایک افسوس ناک خبر آئی، لاہور میں ایک بے شرم ہے، یہ لعنت ابھی وزیر آباد میں برسی ہے، لنگر اٹھا دو مبارک، ماجے خان کا بیٹا اور شمس الدین پٹواری ضلع لاہور بھیجنے والے ہیں، نواب مبارکہ بیگم محمد حسین ڈپٹی کمشنر بنے گا، محمد مفلح محمود احمد مشرق کی طاقت، ملاوہ یہودا عسکریتی ان قریب اسے ملک عظیم دیا جائے گا، ایک چگی بھی نہیں ملی، منہ کاڑے موتا موتی لگ رہی ہے، موت دروازے پر کھڑی ہے، میرا لوٹا ہوا مال تجھے ملے گا، میرے خیال سے یہ آپ کی توجہ کا اثر ہے، میں جب عیسیٰ کو اتارتا ہوں تو پوڑی کھینچ لیتا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری ایک اور شادی کروں، ناکامی نتیجہ خلاف امید ہے، واصل خان فوت ہو گیا، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، ہاں میں خوش ہوں، ہاں میں درشنی آدمی ہوں، ہمارا حصہ دے دو، ہماری گھڑی اعتبار، ہمارے دوست چل دی اور ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے، 11 34 14 11 28 27 14 2 27 2 36 27 1 23 15 14 7 23 14 1 1 1 2 27 14 1 10 1 28 27 47 16 11 11 16 1 14 1 7 2 1 7 5 1 7 1 14 1 7 1 5 34 23 34 11 14 2 28 1 7 14 5 28 7 34 1 7 34 آئی لو یو کمال یار، کمال 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 یار ڈاکٹر صاحب کمال ہے جی، تسی جانا تو جلدی میرے غلام قادیانی پر نازل ہونے والا کلام ہے، یہ واقعی الہامات ہے بھائی جان، یہ الہامات ہے سر، ایک بھی توڑے نال بہتر تذکرے دا کاری انہاں دے گروپ وچ موجود نہیں سر، نمبر 1 میڈل توڑا، کیا بات ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں کی بھائیاں آ رہی ہوندیاں نے، تسی کمال کرتا جی، کیا بات، جزاک اللہ خیر۔ اچھا اس میں جی بولو، مذاق سے ہٹ کے اس میں کچھ علامات جو بہت بڑے بڑے گہرے فلسفوں پر مبنی ہیں، جیسا کہ علامہ ایک عبدالحق نہیں مرے گا جب تک وہ پیدا نہ ہو، واہ کتنی سر کیا بات ہے نا، سینس پٹی مار چڑی دے خیر کر چڑی جڑے نمبر سن ایک ہی علام سی 1 2 4 7 نہیں پتا یہ بارے میں سمجھا کیا تھی نمبرائز کیتا، یہ نمبر بھی علام سن
हाँ, ये नंबर जो मैंने पढ़े ये इल्हाम है, इसके साथ एक चाबी भी है। ये इल्हाम है मिर्जा गुलाम कादियानी का, उसने बताया कि मुझे ये नंबर दिखाए गए हैं और साथ एक चाबी भी दिखाई, पता मैंने। अच्छा, वो चाबी का निशान बकायदा बना हुआ है, ये जितने जितने लिखे हुए ना नंबर, एक साथ चाबी बनी हुई है। हाँ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਛੜੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਦੇ ਸਰ ਰਹੋ ਮਤਲਬ। ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਖੁਰਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। असल बात ये है, अब असल बात ये है कि वो कहते हैं कि मिर्जा साहब के इलामात को हम कुरान के मुताबिक जो है वो कुरान से परखेंगे। तो ये चाबी नू कुरान तो परखो, की निकलता है इस गिनती नू, चाबी नू, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, ये जो है क्या है, ये कुरान के मुताबिक, मतलब देखो यार लिमिट दी है यार। नहीं, वो कहते हैं, वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं अपने ऊपर नाजिल होने वाले इल्हाम पे ऐसे ही मान लाता हूँ जैसे कुरान पे, तौरात पे, इंजील पे। तो ये वैसे कादियानियों के नज़दीक जो हैं, ये जो जितने ज़िया भाई ने पढ़ के सुनाए हैं, ये कादियानियों के नज़दीक ये सारी, मैं इनको खराफात ही कहूँगा, उनके नज़दीक जो है ये कुरान और तौरात के बराबर है, इलामी किताबों के बराबर। बल्कि तदबीक पैदा करनी है जी इसमें, और कुरान में तदबीक पैदा करनी है। उन्होंने कहा है कि मसीह मऊद का कलाम भी नाजिल होने वाला कलाम उसका कलाम है जिसकी बिशारत जो है नबी पाक ने माज़अल्लाह दी है। तो वो कहते हैं इनमें दोनों में हमारा फ़र्ज़ है तदबीक पैदा करें। तदबीक पैदा करो जी, ये विच वो चाबी वाले निशान च। सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कोई अदबी लान तान डालूं तो थोड़ी अच्छा जी, जी जी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ। ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿਦਸਤਾਨ ਇਸ਼ਰਤ ਰਾਤ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸਰਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੰਦ, मुसलमान रा मुसलमान बाज करदंद, हसन बयान हक औलाद दर औलाद, हनीफ मसीह दुख्तर कराम दौलत अलाम बदरी अलाम, शिकार मर्ग जर चंदा हैदराबाद। यार यार की है यार। अच्छा, वो एक जगह ते हनीफ मसीह नाम ही अपना दसिया है कि मेरा नाम हनीफ मसीह है, तो तज़किरा जी लिखा था हनीफ, इलामी नाम इलामी नाम है हनीफ मसीह। बहरहाल जी चस आ गई है एक बारी तलावत सुन के। तो दूजी गल है कि यार ये जाहिद भाई ज़रा ये जो न्यूज़ आई है, मैं चाहता हूँ कि इस पर सारे भाइयों का ज़रा कमेंट लें कि यार पूरा दिन वो हमें आके कहते हैं तुसी बच्चियां ना लै कर दियो। अच्छा यार कभी जिंदगी च सोचा भी नहीं होता इस बारे च, पूरा दिन सानू गालां कढ़दे ने है, तुम्हारे मौलवी ये कर गए, तुम्हारे मौलवी वो कर गए, तुम्हारे मौलवी ये कर गए, ठीक है वड्डी दाड़ी वाले ये कर गए। ओ ਇਹਦਾ ਕੀ करना हुण यार, को जरा कमेंट करे ना भाई। यार ये ना, ये है मकाफात अमल सीकर भाई। देखें कोई एक माशरती बुराई आप ऐसी बताएं जो इनके घर से ना निकले। मुझे इजाजत दें और पूरा हफ्ता इस पे ब्राड लगाएं कम से कम। नहीं इंशाल्लाह मत मारा नहीं, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैसेज आया है अस्सलाम भाई, our लोंडेबाज इक्वल टू योर लोंडेबाज इवन स्टीवन हो गया। नहीं सर, नहीं, फर्क है। डंडा पीर साहब उधर बाबरकत ने नहीं, एक मिनट ठहरो मेहदी दी जमात सर, एक मिनट ठहरो। एक हो गया मौलवी लोंडेबाज, दूजा हो गया इलाही लोंडेबाज। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ नाउज़ुबिल्लाह। वैसे सर एक फर्क हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फर्क है कि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਸਰ ਇਹ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ the amount of time ये ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ है और how widespread it is। सर इसकी एक वजह है, मैं इसकी एक वजह आपको बताता हूँ भाई। इसको मैं इस वजह से इन भाई के साथ बैकअप करूंगा। मे बी इफ ही रिकॉर्ड द वीडियो ही सेल्स ऑन डार्क वेब एंड हाँ, कुछ भी कर सकता है। डड्डा पीर भाई, मैं आपको अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, जाहिद भाई एक मिनट मौका दीजिए। ये रिसर्चर भाई ना कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उनको टाइम दीजिएगा बाद में। सुन ले फिर जरा जी रिसर्चर भाई। जी रिसर्चर भाई बोले।
نہیں میں تو سیکر بھائی کو پتا ہے، میں نے کہا جہاں پہ اتنا کچھ کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے، میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا ادبی لان تان شیئر کر دوں کہ تسی وہ تلاوت نہیں کرنے لگے ہزار لانتا علی؟ میں کہ شاید وہ لان تان کہہ رہے ہو. جی وہ جو لغت کے ساتھ ادبی لان تان پہلے بھی سنائی تھی ایک دفعہ. اچھا میرے ذہن میں نہیں ہے تھوڑا یاد نہیں، وہ جیسے کذاب الکاذبین. او ہاں بالکل 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 یاد آ گیا. اگر کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ہاں جی سنا دیں، بالکل سنا دیں. تھوڑا ہاتھ والا رکھ یار، بس سنا دیو. چلیں. کمین الفطرت، شرارت العزم، مردود الطریق، پلید الخیال، فساد الضمیر، کمین الفہم، ذلیل المرتبت، فساد الطبیعت، سیاہ العمل، ظالم المزاج، منافق الشعور منافق الشعور، سفاق الفطر، رجیم الطبع، خائن القول، خستہ الاخلاق، شریر الفعل، فاجر الخصال، مفسد العادات، نفاق النفس، رذیل الخیالات، غلیظ القلب، نجاست الفطرت، خبائث الحکمت، لعین العقل، ذلیل الجہلاء، اور لاسٹ ون از کذاب الکاذبین. آدھی تو مینوں سمجھ نہیں آئی لیکن تحقیقات تسی خیر چڑھی ہے. تسی لاسٹ ٹائم پڑھی سی نا تے جڑے گالا کڈدے نے پیغمبراں نوں، پرفیکٹ تسی ڈیفینیشن بیان کی تھی، بالکل ٹھیک ہو گیا. لے جی اب ذرا ایک بھائی ذرا مجھے یہ بتائے سارے ذرا جو میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اکثر احمدیوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور تمہارے مولوی یہ کرتے ہیں اور ہمارے مربی صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بچہ جو مجبور ہو کے گیا ہے، جس نے کہا میرا نام نہ آئے، ٹھیک ہے، جس نے یہ بات کر دی ہے کہ بھائی اس کو سزا ملے، کیا اس بچے نے پہلے وہ جو خود کہہ رہا ہے میں نے بتایا اکیڈمی والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوگا کسی نہ کسی کو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، یا چپ کر جاؤ؟ آپ اندازہ کریں نا کس لیول کی یہ چیز ہے اور اس بندے نے کس لیول کا اللہ معاف کرے یہ گیم ڈالی ہے. ان لوگوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. بخاتے ہیں نا ذرا یہ لو جی، یہ اسکرین شاٹس اور ریکارڈ رکھ لیں اپنے پاس سے اس سے پہلے کہ یہ ربر ٹائم سے غائب ہو جائے. نہیں یہ رکھ لیا جی، بالکل رکھ لی، وہ دیکھ لیں جی. اب نہیں ہم ریسرچ بھائی، اب نہیں ہم اس کو غائب ہونے دیتے، بے فکر رہے ہیں. اب یہ جن کے پاس آ گیا نا یہ پچھوں اپنے گھروں بھی ڈیلیٹ کر دیں، اسی نہیں جان دیں. سر اندازہ لو کام آئے. سکر بھائی ساری باتیں ایک طرف، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس فولڈر کا نام کیا رکھ رہے ہیں آپ نے؟ اس فولڈر کا نام پریڈیٹرز ربا ٹائم رکھتے ہیں. ہاں ربا ٹائم، کیا گڈ بات. نہیں باقی پڑھتا تو یہی ہے ربا ٹائمز. نہیں فیس بک پہ آیا، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. آپ فیس بک پہ جا کے نا کوئی بندہ بھی یہ کہ پوسٹ کے نیچے کمنٹ دیکھے نا، ٹپیکل وہی بیہیویئر یہ تیرے کہ یہ تو جھوٹی خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. اور وہ جو ربا ٹائم والے وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ سچی خبر ہے. نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی خبر ہے، بندہ کہہ رہا ہے، تو یہ صرف جماعت کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے لگائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی محمد کبریا بھائی آئے ہیں، ان کو اوپر لے لیں. ٹھیک ہے سکر بھائی لے، میں اگر می نو ٹاکنگ می سلیپنگ. اوکے اوکے ڈاڈا پیر بھائی. کتنے نے کبریا صاحب کتنے گئے نے؟ دیکھیں میں کرتا ہوں، کرے مجھے تو نہیں نظر آ رہی. سکر بھائی یہ ارسٹ کے ٹائم کی فوٹو ہے جڑی پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ کس کی فوٹو ہے؟ یہ ارسٹ کے ٹائم کی فوٹو ہے. نہیں یہ تو پرانی ہے اس کی کوئی. وہ دیکھا نہیں نیچے ٹوپیاں پہن کے مربیان تے صدر جماعت تے عمومی تے شمومی تے جناب
مربی صاحب ہونے ہیں, مربی سلسلہ ہونے ہیں. سارے پڑھے گئے نے شاید. نہیں ایک ہی پڑھیا گیا ایک پڑھیا گیا. اصل میں گواہی نہیں ہے نا بھائی جان, گواہی ہی نہیں. کوئی گواہی کیوں دے گا بتائے نا, ایک احمدی کے خلاف, اور وہ بھی قانون کے اندر گواہی دے گا نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے اگر یہ دیکھو نا جماعت کو اب کیا ہے کہ یہ اس طرح کا سکینڈل بن جائے تو کیا ہے ان کے پاس بیچنے کے لیے, بتائیں یہی تھا نا بیچنے کے لیے. تمہارے دیکھو مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, ہم ان کو تب بھی یہ کہتے تھے بھائی تمہارا مربی بھی دنیا نہیں کھاتا. پتہ نہیں آگے جواب آئے گا جھوٹ, سب جھوٹ. جھوٹ 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 جھوٹ. ادھر سے گواہی مل جائے تو پھر تو سب پڑے جان دینا. اللہ اکبر. اچھا یہ ہے مکافات عمل. جب آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا اور بار بار پن پوائنٹ آپ کسی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کو اس میں لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک بندے کا انفرادی فعل اب سب کے اوپر تھوپ کے اور پورے معاشرے کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر طنز کرتے ہیں اور اس قسم کی خرافات اور بکواسات کرتے ہیں کہ آپ غرور اور تکبر میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں, باقی جو ہیں وہ سارے گناہ گار ہیں. تو یہ جماعت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, جس طرح وہ بنی اسرائیل کے یہود تھے نا, ان کو بڑا زوم تھا اس بات کے اوپر کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں ہیں, دنیا کے سب سے مقدس لوگ ہم ہیں, اس لیے ہمیں تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے, کسی نے سوال ہی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور ہم تو بڑے پاک باز ہیں, ہم تو بس جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سارے وہ معاف شدہ ہی ہیں. تو یہ جماعت احمدیہ کو یہ جو 73 فرقے والا کنسیپٹ دیا گیا نا کہ ہم 73ویں ناجی جماعت ہیں, ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا, اسی بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہم نے امام مہدی مان لیا, تو باقی 72 جو ہیں یہ سارے جہنمی ہیں اور ہم جنتی ہیں. اس لیے ان کے دماغ میں یہ کوٹ کے بٹھایا گیا کہ ہماری طرف کوئی بندہ غلط کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے امام مہدی مان لیا, بس ہم صاف, امام مہدی آ گیا, بس نعرہ صرف یہی تسی مارنا کہ امام مہدی آ گیا امام مہدی, بس. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اپنے اندر کی جب گند اور خرافات آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ پھر لاوے کی طرح, جیسے وہ آتش فشاں پھٹتا ہے نا, لاوا نکلتا ہے آتش فشاں سے, تو یہ معاملہ ہوتا ہے. زاہد بھی آپ نے نوٹ کیا ود ان اے ویک سیلاب کا پانی بڑھ گیا ہے اور مولوی نکل آئے ان کے اندر سے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو کہہ سکتے ہیں عذاب ان جماعت. نہیں میں تو ہکا بکا رہ گیا ہوں, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دودھ والے کو کیوں بھول جاتے ہیں, دودھ والے کو, ہاں دودھ والا, وہ بھی مطلب دودھ والے جناب ملاوٹ کی ہے, اخیر ہو گئی ہے یار. نہیں دودھ والا ملاوٹ کہتے ہیں نا, وہ الفضل بڑی برکت نام رکھا ہوا ڈیری کا, الفضل ڈیری, تو پانی کیمیکل دودھ ہر چیز پائی جانے نے دودھ کے, سارا ربوا ان سے دودھ خریدتا ہے. تو زاہد بھائی اکیڈمی کا نام نہیں پڑا, سارا ربوا تو دودھ لینا جی. ادھر جتنے نہ ہونڈے نصرت جہاں اکیڈمی ہے, پہلے کثرت خلافت سی, ہوں نصرت جہاں اکیڈمی ہے. بہرحال یہ مکافات عمل ہے بھائی. کوئی ایسا معاشرتی گناہ بتا دیں, ایک مجھے بتا دیں جو انہوں نے کہا ہو کہ دوسرے لوگوں میں ہے اور انہوں نے کسی کی طرف انگلی اٹھا کے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہو اور وہ ان کے گھر سے نہ نکلا اور ان کا منہ کالا نہ ہوا. اس کے لیے پتہ ہے کون سا جملہ بہترین بیٹھتا ہے؟ وہ جملہ بیٹھتا ہے ات خدا دا ویر ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے بالکل ایسا ہی ہے, ات چک لی تھی انہوں نے مطلب عام بندہ جو خدا کی قسم جو بیچارہ پڑھا لکھا بھی ہو کوئی ہو, مطلب اس کو کہہ کہ تم یہ ہو, تمہارے یہ ہے مولوی بدترین مخلوق, یہ ماں سے یہ دیکھو, تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنی افطرا تم لوگوں نے کی ہے, بد زبانی کی ہے تم لوگوں نے, تمہارے گھر سے اب گند نکل رہا ہے. شہزاد بھائی جی پاکستان چ پیچھے فیملی ہے نا, ربے کو رشتہ دار رہندے نے, تے اپنے بچیاں دا پتہ کرا لو, سینکڑوں بچے نے. نہیں اپنا دودھ میں اگر ملاوٹ ہو گئی ہے سکر بھائی اور زاہد بھائی, ہاں جی, تو وہ میں نے پچھلے دنوں ایک سنا تھا کہ حفیظ پلازا سینٹر میں بھی
کوئی کمپلین تھی کسی کو, تو اب ادھر کیا کیا جائے, میں یہ پوچھنا. اوتھے تے موبائل دا ڈبا کھل گیا سی تے ٹینشن پی گئی سی. اوتھے تے موبائل دا ڈبا کھل گیا سی. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جب قوموں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں ان کے بقول, تو مرزا صاحب آئے تھے, مسلم امہ بگڑ گئی, یہودی بن گئے مولوی, اور یہ ہو گیا, تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اب یہ جو یہود ہیں یہ بگڑ گئے, اب نئے نبی کی آمد. بھائی انہوں نے کہا, انہوں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بدکاری ہوتی ہے نا تو عذاب آتا ہے. یو والے بھائی یہ میں نے لگایا ہوا تھا آج پوسٹر, اور میں ہر احمدی سے پوچھ رہا تھا, اور یہ سوال تھا میرا, یہ آپ دیکھیں ہوا ہے نا, ہوا ہے, ملا جواب کہ نہیں ملا؟ بالکل. سلام یا عذاب. تم نے جب سارے مسلمانوں کے بچے مرنے پہ, مائیں مرنے پر, بزرگ مرنے پر, تم لوگوں نے معصوم لوگوں کے مرنے پر, آفت کے اوپر تم لوگوں نے اپنی گندی نیریٹو اور وکٹم کارڈ کھیلا ہے کہ یہ دیکھو جی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, یہ بدکار لوگ تھے. تو مجھے بتاؤ ربا میں پانی کیوں داخل ہو؟ اسی وجہ سے نا کہ یہ بچوں کے ساتھ جاتی کر رہا تھا بیٹھ کر عثمان. بالکل اسی وجہ. اور یہ تو آپ ربا کی بات کر رہے ہیں, قادیان میں تو پانی جو ہے وہ لوگوں کی کندھوں تک چلا گیا. تو وہاں پہ تو بہشتی مقبرہ میں کیا ہوا ہوگا, پھر اندازہ لگا لیں خود ہی. اچھا میں نا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ قادیان کو, یہ ربوا کو آپ چھوڑ بھی دیں نا, تو یہ جو منڈی بہاؤدین, سیالکوٹ اور اس کے علاقے, اکثریت یہاں پہ مرزائیوں کی آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں, چناب نگر وغیرہ کے ربوا کے بعد نا اکثریت جہاں پہ ہے نا مرزائیوں کی, وہ یہ علاقے ہیں. منڈی بہاؤدین کا ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, ڈسکا ہو گیا, ان علاقوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہاں پہ سیلاب آیا, سیالکوٹ پورا شہر ہے, تو مرزائیاں دے گھر کہڑا پھر فریتے چک کے اتنے لے گیا سن. اگلے سال جلسے ایک کہانی چھٹ دیں گے, سارے شہر میں سیلاب آ گیا, جناب مسرور احمد صاحب کا گھر محفوظ رہا, انہیں چھٹ دینی ہے. تم دیکھ ہاں, ایک گھر چ 5 تصویراں لگیاں سی, ایک گھر چ 5 فوٹواں لگیاں سی, وہ گھر بچ گیا. وہ جن کے گھر میں فوٹو لگی نا زاہد بھائی, ان میں سے ایک بیابان کا وہ نیچے آیا, ذرا چیک کر. اچھا میں کون ہے ذرا, وہ نیچے دیکھے یار یہ کیسا بدبخت انسان ہے ویسے. وہ ہے نہیں ڈائلوگ, پیچھے تو دیکھو نا, پیچھے تو دیکھو. حیدر بھائی یہ وہ ہے جو محلے کے ہر بندے میں اپنا باپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں والے یہی نہیں پتا میرا پیو کیڑا ہے, انہوں اپنے کیڑے کا ہی نہیں پتا. بروزی طور پہ, ذیلی طور پہ. سر جی, جن بندوں کے لیے اس نے ہر جگہ گند ڈالا, انہوں نے ان کو گالیاں نکال کے وہاں سے گالیاں دے کے نکال دی. نہ کریں یار. ویسے ناصر بٹ نے اتنا بہت زیادتی کی تھی. ناصر بٹ نے ٹھڈا مار کے باہر کڈیا سکر بھائی, انہیں ٹھڈا مار کے بجایا نا. نہیں میں نہیں مانتا. ماواں بہناں دیاں گالاں کڈیاں نے. یار سکر بھائی واقعی ناصر بٹ نے اس کے ساتھ کتے والی کی ہے. واقعی اوئے بحرین واقعی. ہاں نہ تے دیکھ تلے اسے بھائی ماں بہن دیاں گالاں تے اج کل عام نے انہاں دی براڈ. اوئے نہیں موثر بھائی, یہ عام کیس نہیں ہے نا, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اوئے چاو اوئے واقعی ہو نیچے لکھ تو صحیح. نہیں ناصر بٹ نے بہت زیادتی کی اس کے ساتھ. ویسے اس بات پہ اس کے ساتھ افسوس کرنا بنتا ہے. یار کوئی ریکارڈنگ ہے کوئی؟ ہاں ریکارڈنگ بھی مل جائے گی, ریکارڈنگ بھی ہے. بہت پیڑی ہوئی ہے یار, بہت پیڑی ہوئی. مطلب کہ اب جسٹس فار بحرین لکھنا پڑے گا. نہیں اس کے لیے لکھنا پڑے گا تھو ہے تیرے پہ بحرین, اس کے لیے تو یہ لکھنا پڑے گا صحیح تیرے ساتھ ہوئی ہے بھائی. واہ 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 واہ. نہیں سیکر بھائی زیادتی نہ کریں, دیکھیں پہلے سے متاثرہ ابھی خبر آئی ہے تو آپ اوپر سے اس کے ساتھ یہ بات بھی صحیح ہے. عثمان احمد کا شکار, یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ جو نیچے بندہ بیٹھا جس کو ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ خود کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اچھا جی. ہاں یہ کہتا ہے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب کہتا ہوں, یہ براڈو پہ کہتا ہے میں اس کو کذاب کہتا ہوں اور مسلمان ہوں, اور ان کے ساتھ نہیں سکر بھائی پوری بات کریں. یہ ایسا خبیث ہے,
ایسا خبیث ہے، یہ کہتا ہے میں اہل تشیع ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جو خرافات حضرت علی کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، ان پہ جب اس سے سوال ہوتا ہے کہتا ہے باطل عقیدہ ہے، اور دوسرے کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو یہ گالی نکالتا ہے. ایسا حرام زادہ ہی ہے یہ جو مولا علی کے اوپر جس نے وہ بشر رضا نے دی نا گالیاں، تو یہ ان کو پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سپورٹ کرتا ہے. اور یہ ہماری نفرت کے اندر یہ کیسا ہے نا مزیدار چیز. اس کے ساتھ دیکھیے اب انہوں نے اس کے ساتھ بری کی ہے. چلو خیر، مزید انجام ہوتا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا. یہ تھا، میں خمیر نہیں کہنا چاہتا، نام تھلے لکھنا ہونا تھلے ہونے لکھنا ناصر بٹ شورے نے گالاں کڈیاں نے تینوں لکھ تھلے لکھ نہیں چاہیے. اب یہاں پہ تو بڑی جلدی لکھتا ہے شورا، تو ہن پیو نوں بھی شورا لکھنا تھلے. تو بس خیر جی، باتوں کی بات یہ ہے کہ دوستو مجھے لگ رہا ہے کام پک گیا بھائی. ان کا نا اب انٹرنیٹ نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑنا، سارا نیریٹو بڑھ جانا ہے. ان کا کفر والا نیریٹو بڑھ چکا ہے کہ لو جی یہ کافر کہتے ہیں جی ہم پہ فتوے لگاتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. وہ بھی نیریٹو ختم ہو گیا پورے کا پورا. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی جان سب سے پہلے شروعی کام انہوں نے کافر فیکٹری کا کیا. شروع ہی انہوں نے کیا. انہوں نے جس بیس پہ شروع کیا وہ بیس پکڑی نہیں تھی کسی نے آج تک. انہوں نے نبی کے انکار پر کافرون حقہ کے فتوے بانٹے. انہوں نے نبی کا اپنا لا کے اکھڑ کے کافرون حقہ کہہ کے مسلمانوں کو کفر کے فتوے بانٹے. کھل گئی بیس وہ ساری کی ساری. انہوں نے جناب معاشرتی جو ہوتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر بدکار لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں. پاکستان سے زیادہ دنیا کے کرائم نہیں ہے یار. امریکہ میں کیا زیادہ کرائم نہیں ہے؟ اب یو کے میں نہیں ہے سنیچنگ؟ کیا کینیڈا کے اندر وہ نہیں ہو رہی سنیچنگ ساری کی ساری؟ کون سے دنیا کے معظم ملکوں میں نہیں ہوتی؟ ہر جگہ پہ ہوتی. انہوں نے پر پاکستان کو دلیل کے طور پر بنا کر اپنے لوگوں کو بنجن بیچا کہ ہم اس لیے سچے ہیں کیونکہ دیکھو پاکستان میں وہ بدکاری ہو جاتی ہے. تے ہونڈ کتنے گئی تڑی سچائی؟ ہونڈ کتنے وڑ گئی سچائی اس چوئی؟ ابھی وہ دیکھ لو وسیم صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان میں پاکستان پاکستان میں پاکستان. کم آن یار، گرو اپ مین. ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے. وہ جیسے سرخ رنگ کا شربت ہوتا تھا پاکستان میں، وہ غریبوں کو بیچاروں کو پکڑا دیتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے جی، پاکستان پاکستان پاکستان. مسیح موت پاکستان واسطے آئے سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، تسی سناؤ کی حال ہے؟ الحمدللہ. اینو پتہ کس سوال تو گانا پئی نے کینو؟ ہاں اینو کیوں؟ ڈرینو. ہاں او مرزا بشیر صاحب لکھ دینا نا کہ جس لئے انہوں نے الزام لایا نا مصریہ نے. ہاں سمجھ گیا کہ وہ تو میرے والد بھی کیا کرتے تھے. ان پہ بھی الزام لگا تھا، میرے والد پہ بھی. اے نے جا کے کولوں حوالہ منگیا کہ دسو ایک. ہاں اچھا پھر اے ناصر بٹ کولوں جا کے آندا ہے کہ منو حوالہ دیو کہ مصریہ نے مرزا غلام قادیانی تے کتھے الزام لایا. وہ حوالہ دیو. اوئے ہوئے ہوئے. سوال تے ویلڈ سی. سوال تے ویلڈ سی پر یہ آپ انویلڈ ہے. یہ آپ انویلڈ ہے نا اصل چ. پیور انویلڈ ہے یہ تاتھ انویلڈ ہے. ہائے 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 بھائی بڑی خوشی ہوئی ہے. نہیں جڑا انہیں پھر جڑا حوالہ دے کے ٹوریا وہ بھی دسو نا. میں کہہ رہا بڑی خوشی ہوئی بتی بنا کے حوالہ دیتا ہے. اور زاہد بھائی یہ جو اس نے گالیاں دی ہیں نا، وہ گالیاں یقین کریں اس نے اپنے جمنے والے کو بھی ناصر بٹ نے دی ہیں. کیونکہ اس نے یہ پہلے بھی کذاب دجال اس نے 5-6 دفعہ براڈو پہ بیٹھ کے کہا ہے، پر اس نے مسلمانوں کی دشمنی میں مرزا غلام احمد کو گالیاں پڑھوانا اس نے کہا ٹھیک ہے
جو مرضی کہہ پر مسلمانوں کے خلاف بول, لیکن ایک لمٹ ہوتی نا, بس ہو گئی. بالکل ٹھیک, بڑی خوشی ہوئی ہے یار, بڑی خوشی. ہاں وہ بڑے یہ بڑے سکون سے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو سمجھا رہا ہوتا تھا کہ تینوں انہوں نے پمپ کیتا ہے تو قذاب کہہ دیتا ہے, تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے, اس طرح نہ کیا کر, اس طرح نہ آخیا کر. وہ بڑے پیار سے اس کو سمجھاتا تھا کہ مرزا صاحب نے ناصر بھٹے کا استاد محترم سی نا, یہ انہوں استاد محترم کہندا ہے. میں نے ایک باری نا عبداللہ بھائی تے زاہد بھائی تسی ویکھیا ہونا ہے کہ یہ بیچارے جرمن شیفرڈ جننے بھی نے ایک میرے منہ دی گل کر کے بڑے کہندے نے کہ ماں نال فلاں کیتا کہ دیکھو جی گستاخاں نال بہن کے, یاد آیا تانوں؟ یہی گل میں اس ٹائم کیتی سی کہ او دن جس دن میں جڑا نبی پاک نو گال کڈے انہوں اپنے کول بٹھا کے میں مرزیاں دی مخالفت دے وچ میں اودے کولوں بیان لواں تے واقعی وہی فتویٰ لگدا ہے. لیکن یہ ایسے بغیرت نے, انہاں نے پہلے وہ خاتون نو بٹھایا ایک دے خلاف بیان لین واسطے, حالانکہ وہ خاتون گالا کڈ رہی سی انہاں دے نبی نو. انہوں نے بٹھا کے انہوں بٹھایا تے جناب انہوں کہا دسو آپ بتائیں کنوں تسی پیو بڑھایا اپنا, انہاں دی غیرت تسی اندازہ کرو. جڑا مرزا غلام احمد گالا کڈ رہا ہے انہوں بٹھا کے صرف مسلمانوں کے خلاف بلوان واسطے, اے واقعی اپنی جڑی ہو نا او دے نال او کرن والے نے. بالکل میں گل 100% کیتی تھی, تسی سارے بالکل ایہو جہے ہو جڑے کام کردے ہو. ٹھیک کیا سی, بالکل ٹھیک کیا سی. اج بڑی خوشی ہوئی مینوں جان کے. اس تو بعد پھر گالاں پوائیاں, تین چار شیعہ علماء براڑ لاندے سی, انہوں نے جا کے مرزا بارے سمجھا رہا. واہ جی واہ, ایتھے نمک حلال کر رہے ہیں جی تیرے جذبے. آج تو میرا دل کر رہا لے لواں اتنے ایک باری پھر چک کے مارا تھلے. نہیں ناصر بٹ نے یہ زیادتی کی, افسوس کرنا بنتا ہے یہ جتنے میرے افسوس کرا کرو کہ ناصر بٹ نے تیرے زیادتی کی. ناصر بٹ نے عثمان احمد علی کی. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنے ٹی آئی سکول پڑھتا رہا ہونا, اتوں پڑھ کے آیا. یہ بھی بہرحال جی کوئی گل نہیں. عبداللہ بھائی وہ لب گیا حوالہ؟ عبداللہ بھائی ہو کتنے کے بچ گئے ہو؟ اچھا جی, تو بات ہو رہی تھی ربوہ ٹائمز پہ چلنے والی ایک خبر کے متعلق, اور آپ کو شاید یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس بار ملوث مولوی نہیں ہے. نہیں زاہد بھائی, اس بار نہیں, اس بار بھی ملوث نہیں. جہاں کا واقعہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. اچھا مزے کی بات دیکھیں, نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس بدکاری کا ریکارڈ جماعت احمدیہ کے مربیوں نے لیا. آل اوور دا ورلڈ, یہ بات ماننے والی. امریکہ, کینیڈا, امریکہ دیکھو اب دونوں جگہوں پر, پاکستان, ایون یو کے کے تو خیر وہ ملیشیا والا بھی رو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے, وہ بھی تو یہی بتا رہا ہے کہتے کی ہے. اوپر یو کے والا کیس تو خود میرے پاس آیا تھا, اللہ معاف کرے. توبہ استغفر اللہ. نہیں مجھے تو اس میں دیکھے نا مرزا صاحب کا وہ تھا نا کہ میرا کنبہ خباثت کی طرف لوٹ جائے گا, تو مجھے لگے واپس پہنچ گیا جتنے مرزا صاحب نے آخیا تھی. اس بارے میں حضور کیا فرمائیں گے؟ کھجور حضور نے بیان ہی نہیں کرنا اس پہ, انہوں نے کہنا مولویوں کی سازش ہے, یہ ساری مولویوں کی سازش ہے. حضور نے کہنا منڈا جڑا جہدے کیس ہویا وہ اسائلم پاس کراؤ تے انہوں اتنے یو کے لے کے آؤ ٹائم نال, اتنے منہ کلا کرائے گا. وہ پتہ کیا کہیں گے, 4 گواہ لاؤ. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اگلے دن وہ ایک ویڈیو تھی, اس پہ گوری کہتی ہے کہ آئی وانٹ مائی سن ٹو بیکم اے مولوی.
اب ظاہری بات ہے کسی احمدی نے کہا ہونا کہ تو نے یہ سوال پوچھنا ہے تو نے مولوی کر کے، ورنہ اس کو کیا ہونا مولوی سے، اس کو پتا ہونا کہ مولوی کہو گے، کہتا مولوی نو 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 نو، ویری ڈینجرس ویری ڈینجرس۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ مرزا مسرور صاحب اگلے جب خطبہ جمعہ کا خطبہ دیں گے تو اس میں کہیں مربی ویری ڈینجرس ویری ڈینجرس ویری پیڈو۔ میں امید اب ویسے نیچے وہ بھائی نے ویسے لکھا ٹھیک ہے کہ جڑے منڈے نے الزام لایا نا تو خلیفہ صاحب نے کہنا تو بھی تو پیش کیتی تھی نا جا کے آپ، ہاں نس جا تینوں کی نے کیا سی تو پڑھتا رہے ہوتے۔ کوئی بات نہیں، لیں جی بھائیو ہم کو دے اجازت، بابا جو ہے ٹائم ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ تازہ دم ہو کر اور ایک دفعہ دوبارہ سے اس نیوز کو دیکھتے ہیں کہ اتنی کنفرم ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس ٹاپک کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ جو ہے جواب لینے گئے ہیں، جو جواب لے کے نہیں آئے تو پھر ان کا بھی کریں گے انتظار۔ سب بھائی دے اجازت، پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔